اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اور سب کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا۔ اس کے بعد یہاں چند چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ نمبر 3، انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ نمبر 4، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہذا اس سے بچنے کا حکم دیا۔ انسانوں کی ابتدا کس سے ہوئی؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ بھی فرض کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص سے انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے 9 موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ یہ وہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ چند سوالات سامنے رکھتے ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی؟ نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا تھا؟ کون اس کا راوی ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعے میں آئی ہے؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا، اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے؟ نیز بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا بنا تھا؟ کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی تھی، یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی، یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی؟ اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام،
اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ارشاد فرمایا کہ اس اللہ عز و جل سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ دو وہ دو۔ نیز رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو۔ رشتہ داری توڑنے کی مذمت، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رشتہ داری توڑنے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ترجمہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔